نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج سورہ بقرہ کی 2 آیات بینات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 23 اور 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈر جاؤ آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ قرآن پاک کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے۔ جب انہوں نے یہ شک کیا تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ انسان جیسا کلام بنا سکتا ہے، انسان جیسی بات کر سکتا ہے، آدمی جیسی گفتگو کر سکتا ہے، آدمی جیسی کتاب لکھ سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں۔ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کتاب یا یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے تو پھر آؤ تم بھی اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں تو پھر اس جیسا کلام بنا کر لاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما، اس کلام کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فاتو بسورۃ، پھر لے آؤ ایک صورت۔ تو اللہ رب العزت نے ایک صورت کا مطالبہ کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ کوئی بڑی صورت ہو جیسے سورہ بقرہ ہے یا آل عمران ہے یا سورۃ النساء ہے، بڑی صورت کا نہیں فرمایا۔ بسورۃ، یہ سورتن کے نیچے جو تنوین ہے یہ اس کے عام ہونے کا جو فائدہ دے رہی ہے کہ کوئی بھی صورت، کہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی قرآن پاک کی سورہ ہے، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، سورہ اخلاص ہے، چھوٹی چھوٹے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، کوئی سی بھی چھوٹی صورت لے کر اتنی سی تم صورت بنا کر لے آؤ اور یہ دکھاؤ کہ ہم نے اس جیسا کلام بنا لیا۔ فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ صرف اہل مکہ سے مطالبہ نہیں ہے یا صرف اہل عرب سے مطالبہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں یا تمہارے جو دوست ہیں یا اہل علم ہیں یا اس دنیا کے اندر جتنے بھی ذوی العقول ہیں، جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، سب کو تم جمع کر لو، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے حمایتی سب کو لے آؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے اس کلام جیسا کلام بنانا ہے، ہم نے اس کتاب جیسی کتاب تیار کرنی ہے یا ایک چھوٹی صورت بنانی ہے، ان کے مشورے سے اور ان کے تعاون سے ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فرمایا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کر بھی نہیں سکو گے،
یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ چیلنج دیا کہ کرنا کیا، تم کر سکو گے ہی نہیں۔ پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، علم والے جمع ہو جائیں، عقل والے جمع ہو جائیں، اور یہ چاہیں کہ ہم نے قرآن پاک جیسا کلام بنانا ہے اور ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت اس جیسی تیار کرنی ہے اپنی طرف سے، تو فرمایا تم ہرگز نہیں تیار کر سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، تم سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ تم نہیں کر سکتے تو تم علمی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈر جاؤ، اس جہنم سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو۔ التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو کافر لوگ ہیں یا مشرک لوگ ہیں اس میں جائیں گے، ساتھ حجارہ بھی فرمایا، پتھر بھی۔ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا بالن ہے، جہنم میں جلنے والے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ پتھر کے بت ہیں یہ جہنم میں اپنے جو ہے عابدین، جو ان کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ جائیں گے، اور اللہ دکھائیں گے ان کو کہ دیکھو تم ان کی بات کیا کرتے تھے، یہ تمہارے معبود ہیں جو اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، آگ سے نہ بچا سکے، اور تم ان کو اپنا الہ سمجھتے رہے، اپنا مشکل کشا سمجھتے رہے، اپنا حاجت روا بناتے رہے۔ اب دیکھو ان کا حشر کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس جہنم سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ، انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا ذکر فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور پوری دنیا کے انسان مل کر بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ عظیم کتاب جو اللہ نے ہماری اس امت کو، امت محمدیہ کو نصیب فرمائی، اور اتنی عظمت والی یہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ پہلے بھی آسمانی کتابیں آئیں، صحائف آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور ان کے اندر تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا۔ لیکن قرآن پاک آج بھی زندہ ہے، قیامت تک رہے گا، نہ اس کے اندر آج تک کوئی تبدیلی ہو سکی ہے، اور نہ ہی کوئی قیامت تک کر سکے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ نہ ہی اس کے اندر کوئی رد و بدل ہوگا، اور نہ ہی اس جیسا کوئی نیا کلام کوئی تیار کر سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی حقانیت کو سمجھ کر اس کے مطابق صحیح طرح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔